ٹانگ گھٹنے تک ہو گئی اور اوپر، اور اس کے اوپر ہے یہ انسان کا جسے کہتے ہیں دھڑ بھی ہے، کتنا قد ہوگا؟ یہ دنیا میں جب آپ دیکھا تب پر آپ نے سر کو مر کے نے اتنا قد چھوٹا کیا ہے، اتنا بڑا قد. تو اب کتنے بڑے ہوں گے؟ اسی لیے وہ تخت کے اوپر جب مفروض سے حکم کیا کہ سجدہ کرو. جب دوبارہ سجدہ کر کے سر اٹھایا تو آدم علیہ السلام سب نے شیطان اللہ نے سوال کیا ہے ابلیس نے سجدہ کیا، کہاں سے کارے کا بنایا ہوا ہے، سڑی مٹی سے بنایا ہوا ہے، بنا ہوا جہاں حکم لیکن میری غیرت تقاضا نہیں کرتی. کتنا عجیب ہے، میری غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ میں تجھے سجدہ کرنے کے بعد کسی اور کو سجدہ کروں. اگرچہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی لیکن اس وقت کی بات پر ناگواری ہوئی. میں کی تو اللہ نے کہا کہ اچھا تو میں تجھے لانتی کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں تو مجھے لانتی کر دے مگر مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. انہوں نے کہا دیا تاکہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں، بدعت اور شرک اور کفر کے اندر ان کو داخل کر دوں. کہا دیا. کہا پھر اے رب سن میری بات، تیری مخلوق کو میں ایسی طرح سے پیسوں گا کہ تیرے چکی میں کوئی پیس دیتا ہے اناج کو، آخری سانس تک میں تیرے بندوں کو پیسوں گا. اللہ نے فرمایا کہ ہاں بے شک پیسیے تو، لیکن یہ بھی یاد رہے جو میرا ہوگا چاہے تو پورے پیادے لے کر پوری فوج لے کر چڑھ جائیے تو اس کا بال بھی بینکا نہیں کر سکتا. اس میں کہا ہاں یہ تو بے شک میں مانتا ہوں. یہ کہی اس نے بات. آخری سانس تک بہکاتا ہے. جب ادھر کا پردہ اٹھ جاتا ہے شیطان کٹ جاتا ہے کہ اب نکل گیا یہ پرندہ ہاتھ سے. اب ایک بات ہے، خود سجدہ نہیں کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی اولاد کو، قبروں کو، بتوں کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سب کو سجدہ کرا دیا، خود نہیں کیا. جب نوح علیہ السلام کی کشتی اور پوری دنیا میں پانی ہو گیا تھا، تیر رہی تھی، تو یہ بھی اس میں آیا پوچھ سے منع کیا جانے لگا. اللہ نے کہا آنے دے اس کو، آ گیا. میں نے کہا تو جو اس طرح نے کیا اگر تو سجدہ کر دے تو کیا تھا اس کی تابعداری کرتا کہ کرو کوشش معافی کی. کیونکہ 7-8 طبقے تھے جہاز کے جو بنا رکھا تھا، کشتی بنائی تھی اس کے درجے 7 تھے. سب سے نیچے درندے تھے، 7 سرندے تھے، اس کے اوپر جہاں اور چوپائے تھے، دوسرے تیسرے طبقے کے اوپر اور پرندے تھے. اسی طرح طبقات کے اندر سب کے جوڑے رکھے تھے اور سب سے اوپر جو تھا وہ آدمیوں کے لیے تھا. تو آ گیا شیطان گدھے کے اوپر چڑھ کر. گدھا اوپر چڑھنا چاہے پھر نیچے گر پڑے، دھکا دیتے اسے اوپر کے آدمی ہوں گے تو حکم ہوا کہ آنے دو اس کو. تو ایک دم سے کجکڑی ماں کے گدھے کے اوپر سے کشتی کے اندر داخل ہو گیا اور ایک کونے میں بیٹھا رہے گا. آدم علیہ السلام نے کہا بھلا سے معافی مانگ لے لانتی بنا پھر جائے، کہنے کی کرو کوشش. انہوں نے خدا سے مناجات کی، دعا کی، آواز آئی، الہام ہوا، وحی ہوئی کہ سب سے اوپر جو ہے عرشہ کہلاتا ہے، سب سے اوپر کا حصہ اس پہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ رکھا ہوا تھا، لاش رکھی ہوئی تھی، تابوت رکھا ہوا تھا. کیا کہ یہ تابوت کو سجدہ کر لے ختم.
ہماری سرکار سے بہت اچھا موقع کہ تابوت بھی ہیں اور ابلیس بھی ہیں. ان کا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرماتا کہنے جائے آدم عقل کی پکڑ. اسے زندہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا, اب مرنے کے بعد اس کے جنازے کو سجدہ کروں گی, یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اب تو اس میں کچھ رہا نہیں, اب تو اس کے اندر اللہ کی روح بھی نہیں. چپ ہو گئے. پھر آیا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا, دیکھے کہ لشکر کے اوپر بیٹھا رو رہا. ان کا کیوں روتا؟ کہنے کہ خدا کے عشق محبت میں رو رہا ہوں. کہنے کہ معافی کا کرو کوشش. حتیٰ کہ یہ کہا چکر کو میں آؤں گا تو اس کی پتہ دوں گا. اگر جی وہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کس کے چکر میں آیا, تو بہت مکار ہے, عیار ہے. تو خیر اس سے یوں کہہ دو کہ جو آدم کی قبر ہے اسے سجدہ کر لے, معاف کر دوں گا. آ کر اگر دن دیکھا بیٹھا اسی سے لشکر کے اوپر رو رہا. انہوں نے کہا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا کہ فرمایا معاف کر دوں گا جو تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. کھلکھلا کے ہنسا کھڑا ہو گیا. اے آدم, اے عیسیٰ, عقل کی پکڑ. اسے زندہ کو نہ کیا, اس کے جنازے کو نہ کیا, آج اس کے مٹی کے قبر کو سجدہ کرو. یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ یوں کہ وہ جا. عیسیٰ کھڑے دیکھتے رہ گئے. یہ وہ ہے, اپنے آپ نے سجدہ نہیں کیا, آدم کی اولاد کو قبروں کے آگے جھکا دیا, چاند سورج کے آگے جھکا دیا, آگ کے آگے جھکا دیا, بتوں کے تو اس وجہ سے یہ لانتی کہلایا. لیکن اس سے بھی بغض اتنا ہے آدم علیہ السلام سے کہ میں آخری سانس تک اس کو بہکاؤں گا. آخری سانس جب ہوگا جب تک بھی سے. کیونکہ ایک واقعہ آتا ہے, ایک بہت بڑا نیک جوان آدمی تھا, اللہ کی یاد میں ایک پہاڑ کے اوپر عبادت کیا کرتا تھا. ایک بادشاہ کی اس زمانے کے بادشاہ کی لڑکی بیمار ہو گئی, بڑے بڑے علاج کیے, علاج مانتے, دوا دارو, جھاڑ پھونک, مگر کچھ نہ ہوا. کسی نے کہا کہ ایک اللہ والا پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہے, آپ اس سے کرانے چلے. ہاں چلو. بادشاہ صاحب وہاں گئے, لڑکی کو ساتھ لے گئے, شہزادی کو, اس سے بات کی. اسے ایسی جیسے سامنے بیٹھی تھی, آنکھ سے اپنا نیچے کیے اس کے اوپر پھونک مار دی. اسے کچھ سہولت ہوئی. باپ سے یوں کہا کہ مجھے جو آرام ملا ہے, سکون کا ہوا. میں نے کہا اس لڑکی کا یہاں کوئی مکان, کوئی خیمہ لگا دو, میں اسے صبح شام دم کرتا رہوں گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اسے کیا دیر لگے گی. ایک دن وہ جب دم کرنے کے لیے گیا, پردہ پڑا تھا, کیا تھا وہ ہوا سے پردہ جو ہٹا تو شہزادی پہ نظر پڑ گئی. ہو گیا ہزار جان سے فریفتہ. اب کیا کروں, کس وقت جاؤں. آخر کو جب رات ہو گئی, آدھی رات کا وقت جیسا ہوا, پہنچ گیا لڑکی کے پاس, جا کے کام جوڑ دیا. لڑکی کو حمل رہ گیا. جب دیکھا تو حمل رہ گیا, اس سے رسوائی ہوگی. لڑکی کے 3 ٹکڑے کر اور وہیں کاٹ ڈال دیا, اسے دبا دیا وہیں. بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ تو لڑکی آپ کی مر گئی. کہنے لگے بھائی موت آئی, موت کا تو کوئی جواب کوئی ہے ہی. اب شیطان بڈھا بن کر, بڈھے کی صورت میں بن کے بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ سلامت کس چکر میں ہے تو, تیری لڑکی کو اس آدمی نے ایسا کام کیا اس کے ساتھ, اسے حمل رہ گیا اور اسے دفنا دیا. وہیں جا کے کھول کے دیکھو. بادشاہ میں لشکر کے وہاں پہنچا, کھول کے دیکھا تو وہاں کے 3 ٹکڑے کر رکھے, 2 ٹکڑے اس کے. پکڑ لیا اسے, اس آدمی کو اتارا, وہاں ہٹایا وہاں سے, اور اس نے کہا سولی پہ لٹکا دی اسے. جب سولی پہ لٹکا اس کے گلے میں پھندا پڑا ہوا تھا, شیطان نے آ کے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لے, میری بات مان لے, میں تجھے ابھی بچا دوں گا. اس نے فوراً کہا ہاں میں تیرا تابعدار ہوں. یوں کہنے تو پھندا کھینچ کے ختم کام, گیا تو جہنم رسید ہمیشہ کے لیے. کبھی بھی شیطان سے غافل نہ رہو.
سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. اس کو بہکانے والا، اس کو چلانے والا، اس کو بھڑکانے والا، اس کے پیر، اس کے پر لگانے والا کون ہے؟ نفس. نفس. جب تمہاری جی میں کوئی بات آئے گی تو تم لاہور پڑو گے، شیطانی وسوسہ ختم. اور نفس کی چیز ہوگی نا، یہ کام کر 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 کر، آخر کو وہ برا کام کرا دے گا. کوئی کام ہو، قتل ہو، زنا ہو، چوری ہو، کرا دے گا کام. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. دنیا کے حالات نزاکت میں آ رہے ہیں، تباہی کی طرف آ رہے ہیں. کب سے کہہ رہا ہوں، خدا دن رات غصے کے اندر ہے. اتنی توبہ استغفار بھی نہیں کوئی کر رہا. یہ کابل کے اندر سے اب کچھ نہیں ہوا. جس دن سے اس میں وہ دوسری حکومت آئی ہے، عورتوں نے چوٹیاں بھی کٹوا دی، عورتوں نے برقعے بھی اتار دیے، اور گانے اور بجانے اور ناچ اور گان، یہ کام شروع ہو گیا. اب خدا کو غصہ آئے گا کہ پیار کرے گا. چاہیے تو یہ ساتھ جتنے مر گئے، یہ رمضان کا مہینہ گزرا، کتنے قتل ہوئے، کتنے آدمی مر گئے، کچھ پرواہ نہیں. تو اس لیے بھائی ان باتوں کو چھوڑو، درود کی کثرت کرو، آیت الکرسی پڑھو، اپنے رب کو یاد کرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کچھ نہیں. ایک سیکنڈ میں یہ تھا یہاں، یہ تھا وہاں، بس یہ ہے. اور میرے ساتھ تو تجربہ ہو گیا. میں تو حقیقت میں مر کے زندہ ہوا ہوں. کوئی غلط بات نہیں ہے، حقیقت ہے. اوپر والے چاہے کچھ کہو، لیکن حقیقت میں بالکل قبر میں چلا گیا تھا. مجھے ویسے دل سے کچھ گھبراہٹ ہوا. میرے پاس بگل رکھا تھا، بجانے کی کوشش کی. میں کہا نہیں، کیوں بیچارے سوتے ہوئے ان لوگوں کو پریشان کیا. پھر آدھی کے لیے دبا، گھنٹی بجا دے. پھر سوچا پریشان ہو گئے لوگ، کی جگہ بجا دے جلدی. تو جب مجھے کہا تو میں گھبرا گیا، تو میں نے وہ گھنٹی بجا دی. یہ 2-3 آدمی فوراً آ گئے. کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ پتہ نہیں، میری نبضیں ایسی ہیں، کسی نبضیں ڈوب رہی ہوں. اتنی بات کی. اس نے کہا کچھ لاؤں؟ زمزم لایا کہ لیا کچھ یاد نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب اب یہ بتاتے مجھے نہیں پتا. میں نے کلمہ بھی پڑھا اور درود شریف بھی پڑھا اور یہ پڑھا، مجھے نہیں معلوم. میری عقل ختم ہو چکی تھی. میری روح کو میں نے کہوں گا کہ دل میں تھی، لیکن حقیقت میں پرواز کر چکی تھی. اٹھا کے علاج کر کے دے گا. ڈاکٹر نے کہا کہ 5 منٹ اور نہ تو کوما ہو جاتا. کوما کیا کہتے ہیں؟ بجھ بن کے پڑا رہا ہے کھانے کا نہانے کا. تم جلدی لیا 5 منٹ پہلے کے بعد یہ کام خراب ہو جاتا. تو اسے کیا کہوں؟ صرف 3 سیکنڈ ٹک 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 میں کام ہو گیا میرا. مجھے یقین ہو گیا کہ موت اس کو کہتے ہیں. مرا نہیں، مر نہیں جیسا تھا، مر ہی گیا تھا. مرا نہیں لیکن مر گیا تھا. کیونکہ مجھے کوئی دنیا کی دین کی کوئی ہوش نہیں تھی. میں کیسے کہہ دوں؟ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں چلے تھے، کچھ پتہ نہیں. باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہو جا، کام تمام، ہاتھ فیل ہو جا. کیونکہ ملک الموت نے کہا تھا اے اللہ میں لوگوں کی روح قبض کیا کروں گا، لوگ تو مجھے بہت برا بھلا کرتے ہیں، میں بہانہ رکھ دوں گا. چھینک آئی تھی، دم نکل گیا. ٹھوکر لگی تھی، گر پڑا، مر گیا. ہے نہ کوئی بیماری سے مرے، نہ کوئی کسی چیز سے مرتا ہے. آدمی تو خدا نے یوں فرمایا قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ موت کا جو ہم نے وقت تعین کیا ہے اس میں بال برابر ادھر نہ ادھر، جہاں وہ وقت آیا وہ قبض ہو گئی جاتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو، حالات اتنے ابتر ہیں اور جس کا وقت معین ہے اس سے زیادہ تو گھٹ بڑھ سکتا ہی نہیں بالکل بھی، جو اللہ نے طے کر دیا. لیکن یہ ہے کہ اسے وقت کو اپنے غنیمت جانے، اپنے ساتھ اپنے پاس خدا کا نام رکھو.
جب تم باہر نکلو تو آیت الکرسی لیلا پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ لو، وہ پڑھتے تمہیں ملے ہیں سب کو، اس سے کوئی حادثہ پیش نہیں آنے کا، آنے والی کوئی حادثے سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے اگر کوئی یہاں سے کوئی مکہ ہے، مدینہ ہے، مصر ہے، شام ہے، لندن، امریکہ، 3 جگہ ایسے اور کے اپنے آدمی کو جگل کے پھونک مار دو، وہی ان کی حفاظت ہوگی، مگر موت کا کوئی جواب نہیں۔ موت کا وقت معین ہے، موت آئے گی، وہ چاہے کتنے بھی کہیں بھی ہو، اور موت کا کیا بھروسہ؟ ابھی 3، 4، 5 سال کے اندر ہی کا قصہ ہے کہ اخبار میں آیا تھا کہ ایک زبردست پہلوان، جوان 25-30 سال کا تکڑا پہلوان اور زبردست میدان میں آ کے کودتا، کودتے ہی ایک دم سے اپنی ٹانگ پہ ہاتھ مارا، ٹانگ پہ ہاتھ ماری، ڈر سے نیچے جا پڑے، جا کے دیکھے مر بھی لیا۔ اسے کیا کہو گے؟ موت کے سامنے ہاتھی ہو یا کیڑی ہو، کوئی ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر، سردی ہو رہی، ٹھنڈک ہو رہی، میں تھوڑی بات کرتا ہوں، تمہیں کھانا بھی ہے، تمہیں جانا بھی ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ اپنے حالات کی بنا پر اپنے آپ کو درود شریف چند چیزیں بتاتا ہوں، تم زیادہ نہیں کر سکتے، ایک گناہ کو چھوڑ دو، سارے گناہ بخشے جائیں گے ایک گناہ کے کارن، ایک نیکی کو اختیار کر لو، وہ درود شریف ہے، اپنی جان کی، اپنے ایمان کی، اپنے صحت کی حفاظت کے لیے اختیار کر لو آیت الکرسی، آنے والی بلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاط برت لو لیلاف کو، کیونکہ آنے والا برا وقت یا کوئی زہر کھلا دے۔ ایک وہ میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی تھے کہ ان کی بیوی نے ان سے یوں کہا کہ میں تجھے 9 دفعہ زہر کھلا چکی، تم مرتا کیوں نہیں بوٹے؟ انہوں نے کہا بھلا تم مجھے کیوں مارے کہ جب تم میرے پاس آئے تھے یہ ہڈیاں مجھے اچھی نہیں لگتی، ان کا اچھا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو کسی زبان سے نکاح کر لے، لیکن میں 9 دفعے لیلا پڑھ کر کھانا کھاتا ہوں، اس لیے مجھے زہر مار نہیں سکتا۔ ان کا عقیدہ بھی دیکھو، اور حقیقت ہے بھی یہی، لیلا کے پڑھنے سے زہریلے اثرات جو ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو اس لیے لیلا کو پڑھو، جب کھانا کھانے لگا کرو 3 دفعہ کم سے کم لیلا پڑھ لو تاکہ تم محفوظ رہو زہریلے اثرات سے، بری باتوں سے، اسے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آیت الکرسی پڑھو کہ تم اس کی امان میں رہو، اور بسم اللہ الذی لا یضر پڑھو کہ جو تم یہ پڑھ کر کسی گاڑی میں، موٹر میں جہاں بیٹھو اس میں حادثہ نہیں پیش آئے گا، اگر کوئی آنا ہوگا تو تم کو بچا دیا جائے گا، کسی صورت سے وہ بچا دے گا تم کو۔ یہ گر کی چیزیں میں تھوڑی سی بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ تم کر نہیں سکتے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیار ہو کے کہیں مارے بھی جاؤ گے، کہیں گھائل بھی ہوگے، کہیں ٹھوکر کھا کے دانت ناک منہ بھی ٹوٹے گا، کہیں ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ جو چیزیں بتائیں یہ اور بتا تھوڑی جو تم کر سکتے ہو، آیت الکرسی اپنے پوری حفاظت کے لیے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے، لیلا کپوریشن، زہریلے سانپ بچھو سے بچنے کے لیے علاج ہے، کوئی حادثہ نہ پیش آئے اس کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس سے بچاؤ کے لیے ہے۔ اور درود شریف جو ہے وہ اللہ کی رحمت اس طرح برستی ہے درود پڑھنے والے پر جس طرح موسلا دھار بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل برستا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اسے اختیار کر لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر خدا ہی تمہارا مالک ہے، میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا کام بتانا ہے، اور اتنا سستا کام بتا دے کہ تم یہ تھوڑا عمل کرو گے تو عبادت بھی پوری لکھی جائے گی۔ جو اللہ کے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، اس کے ایمان رکھتا ہے، تو اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کو عطا بھی کیا جاتا ہے، اس کو برکت بھی دی جاتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس کے گھر میں، اس کے باہر میں، اس کے دین میں، ایمان میں، صحت میں، زندگی میں، ہر چیز میں۔ بس یہ تم کرو، اور شیطان کے بھپکوں سے بچو، جب تمہیں شیطانی وسوسہ آئے
لاہور پڑھ لیا کرو، کیونکہ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، یہ قبروں کو پوجیں گے، یہ بتوں کو پوجیں گے، یہ سورج کو پوجیں گے، یہ آتش کو آگ کو پوجیں گے، یہ ڈوریاں باندھا کریں، یہ صاف ہے حدیث کے اندر میں بیان جو کر رہا ہوں، اپنے باپ دادے کے گھر سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا میں، حدیث میں ہے۔ میں یہ ڈوریاں باندھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو، یہ میرا کام ہو جا، یہ لال ڈوریاں باندھتے، لال رنگ بتا رکھا اس میں، یہ ڈوریاں باندھتے ہیں، کسی کے نام پر کوئی بچہ کا نام رکھتے ہیں، کسی بچے کا پیدا ہونے کا کام کرتے ہیں، یہ بیڑیاں میں ایسے شرک کے کام کراؤں گا جس سے لوگ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ کرنے والا اللہ ہے، اپنا نفس کیوں نہیں کہتے؟ خدا کہاں پر؟ میں ایک بات تو پھر بار بار کہتا ہوں، اگر کسی کی بیوی ہے وہ دوسرے مرد سے مل جائے تم اسے گوارا کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک ہندو تو میں نے یہی کہا کہ بھائی اگر تمہاری بیوی کسی لوگ سے کسی مرد سے پیار کروا رہی اسے نبٹ جائے، کچھ بری بات تو نہیں ہے، ابھی کم کیسے گوارا کر لیں گے؟ یا کوئی بھی عورت سے کہا کہ اگر تمہارا نہ کسی اور سے مل جائے تو نہیں برداشت ہونے کی بات؟ میں نے کہا تو جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ خدا بند خودو، وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ، پیروں کے سامنے بھی اتنا سر جھکاؤ کہ رکوع سے زیادہ شبہات نہ ہو، سجدہ نہ کرو، حرام ہے سوائے خدا کی، طواف نہ کرو کسی قبر کا، چکر نہ کھاؤ کسی قبر کا، وہ صرف طواف کعبے کے لیے ہے، طواف ہم نے رکھا ہے چکر لگاؤ کعبے کا، اپنے بزرگوں کے سامنے، پیر مورتی کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکاؤ، نہ کہ دبے رہو، یہ لفظ ہے۔ سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی پیر کے اندر، کسی مزار کے اندر یا کسی اور جگہ پر، ایسی جگہ پر کسی درخت کے اوپر خدا کی تجلی دکھائی دے، اس کے انوار دکھائی دے، اس وقت سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر نہ دکھائی دے پھر سجدہ کرو گے تو شرک ہے، کفر ہے، جہنم ہے۔ جیسے طور سینا کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ طور سینا کی ہماری تجلی کے کم پر آپ ایک دم سے سجدے میں گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، فرض تھا۔ لیکن جہاں نظر نہ کچھ آئے پھر سجدہ کری تو کفر ہے، شرک ہے، جہنم کی ڈانٹ ہے۔ بس یہ چیزوں کو رکھو، وہ چیزیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ قرآن کی جڑیں ہیں، وہ قرآن کی رگیں ہیں، وہ قرآن کے راز ہیں، وہ قرآن کے انوار ہیں، وہ قرآن کی خیر و برکات ہیں، وہ قرآن کی پاور اور قدرت کے کارنامے ہیں۔ خدا بند قدوس، قرآن سے باہر، حدیث سے باہر مت جاؤ، دائیں ہاتھ قرآن تو بائیں ہاتھ حدیث، ایک ہی ہے۔ قرآن کے اندر سے نماز پڑھ روزہ کیسے روزہ رکھیں، کیسے نماز پڑھیں، یہ حدیث نے بتایا، ایسے روزہ رکھو، اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس سے ٹوٹ جائے گا، اس سے نماز خراب ہوگی۔ قرآن حدیث ایک چیز ہے۔ کوشش کرو کہ اپنا قرآن کو نہ چھوڑو اور کی حدیث کو چھوڑو، ان پیروں کی بات مانو جو بدعت کرائیں، جو شرک کرائیں، جو کفر کرائیں، جو رسم کرائیں، جو واہیات باتیں کرائیں۔ یہ کون ہوتے ہیں پیر؟ ایسے لوگ تمہیں لوٹنے والے، جو تمہیں پیسہ دو تو پیر تمہارا مرید بڑھ گیا، اور جو نہیں پیسہ دے گا اس مرید کی نظر بھی نہیں کرنے کا وہ پیر، جو پیر نہیں وہ کتا ہے، دنیا کا کتا ہے، وہ مال کا متوازہ ہے، خدا کا متوازہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا تابعدار نہیں ہے، وہ شیطان کا ہے، وہ نفس کا ہے۔ بس آپ جتنی دفعہ حاضر بسم اللہ پڑھو، درود شریف، اور 3 دفعہ قل اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقۃ فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ تو پوری دنیا میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما. تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. رحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات کر کے چلا جاؤں میں. ایک پیر صاحب نے ایک عورت کو ہے جن کی وہ لگی سگی ہے، بات سے بنا کے 8 توڑے چوڑیاں اتروا دی. اب ڈھیلے جب وہ چوڑیاں اتار دیکھے چوڑیاں، پیر صاحب بھاگ گئے جا رہی ہے. اب وہ کہا ہے میں نے یہ چوڑیاں کیوں اتار کے دی، یہ کون تھا، یہ کیا تھا، کیوں لے گیا. یہ لوگ جو ہوتے ہیں چور لوگ ہیں، ڈکیت لوگ ہیں، چھومنتر کی ڈالیاں دکھاتے ہیں. یوں ہاتھ کر کے کریں گے، ادھر کا پڑا دکھا دیں گے، کوئی پیسہ کوئی چیز دکھا دیں گے. ایسے ایسے کام کرتے ہیں یہ دنیا کو پاگل بنانے کے لیے. ہم بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. بہت چیزیں ہیں ایسی ہیں قرآن پاک کی، جادو ٹوٹکا نہیں، قرآن کی آیات سے، خدا کے نام سے. خدا کا ایک نام ایسا ہے کہ اگر میں اسے اس وقت پڑھ لوں تو تمہاری نظر سے غائب. تم کہو گے جانا جو ویسے نہیں کہاں غائب ہو گئے. ایک سیکنڈ میں ایسا پردہ پڑے میں نہیں بیٹھا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں گا. بہت ہے. ایک نام ایسا ہے کہ اسے پڑھے اور آسمان سے پرندوں کی طرح اڑ جائے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے چوک بازی دکھانا. قرآن اور حدیث کے تابع دار ہیں. ہمیں اللہ نے جو حکم دیا وہ کام کریں گے. آسمان پر اڑ کر یہ سمندر پہ، اس سے ہمارا سہارا نہیں لگتا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں اڑ کے دکھایا، نہ رسول اللہ نے کوئی چوک بازی دکھائی. جو چیزیں دکھائی معجزات، وہ اللہ کے حکم سے. کیوں، کیسے؟ ایسے کہ سامری نے یوں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو کہا کہ جب وہ جادوگر آئے سب سانپ بن گئے، لاٹھیاں لکڑیاں لے کے آئے، اپنے عصا کو اشارہ کیا، وہ عصا جو تھا اژدہا بن گیا اور تمام جتنے سانپ تھے سامری کے سب ہضم کر گیا. اب تو سامری گھبرا گئے اور پھر وہی عصا جو تھا آدم کا، وہ منہ کھول کے بڑا سارا بادشاہ کی طرف تھا کہ اس کا پورا تخت سمیت سے نکل لوں. بادشاہ بھاگ کے اس کا پخانا نکل گیا، فرعون کا تخت پہ ہی اس کا پخانا نکل گیا. ہو گیا کام. تو سامریوں کا نے پوچھا یا اس کے بڑے سردار نے کسی نے کہ جب موسیٰ یہ کام دکھا رہا تھا عصا کا تو اس کی کیفیت کیا تھی. اس نے کہا بہت ڈرے ہوئے خیر کرنے کے سچا نبی ہے یہ. اپنے کرتب سے، اپنے کسی کام سے آدمی ڈرا نہیں کرتا. اپنے فن سے کیوں ڈرے گا، وہ تو جانتا ہے. لیکن یہ جو ڈرا یہ خدا کی طرف کی چیز تھی جو موسیٰ ڈرا کہ موسیٰ کا کام نہیں تھا، یہ اس خدا کا کام تھا. خلاف